الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ آج ہم لوگ اس مجلس میں موجود ہیں۔ علم کی طلب کے لیے آپ آئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارے اساتذہ اور خدمتگار حضرات آپ کی مدد کے لیے ہیں اور علم پہنچانے کے لیے ہیں۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ علم آسانی سے نہیں ملتا ہے، علم بڑی قربانیاں مانگتا ہے اور کسی کو نہیں بخشتا۔ بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر اسے علم کی تلاش ہے اور علم حاصل کرنا ہے تو اسے قربانیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا اور اپنا خون اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اور نبوت ان کو مل چکی تھی، اور ایک عالم ان کو جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور صاحب شریعت اور صاحب کتاب پیغمبر تھے۔ لیکن ایک موقع پر ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ ایک علم تو وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا تھا، علم شریعت، لیکن ایک خاص علم تھا جس علم کے حصول کے لیے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ علم حاصل کریں، اور اس کا پس منظر کیا ہے اس میں کئی روایتیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کہاں جائیں، کون صاحب علم ہے جہاں ہم جائیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مدرسے یا کسی استاذ کا انتخاب کرے تو اپنے بڑے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہم کہاں جائیں۔ اصل چیز استاذ کا انتخاب ہے، اپنے معلم کا، اپنے مرشد کا انتخاب ہے۔ اگر آپ نے پہلے مرحلے میں غلط انتخاب کر لیا تو پھر بڑی مشکلات پیش آئیں گی، یا پھر ایک غلط نقش بیٹھ جائے گا دل اور دماغ پر، اور اس کو چھوٹنے میں، ختم ہونے میں برسوں لگ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے آخری عمر تک ختم ہی نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار سے مشورہ مانگا کہ ہم کہاں جائیں، کہاں ملے گا وہ صاحب علم؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلے جاؤ ایک ایسے مقام پر جہاں دو سمندروں کا سنگم ہے، اور وہاں ایک چٹان ہے، اور وہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے گی۔ وہیں جگہ پر وہ استاذ ملیں گے، اور وہاں ایک جھاڑی ہے، ایک درخت ہے، یعنی ایک سنسان علاقہ ہے، ویران علاقہ، اور اسی ویران علاقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم حاصل کرنے کی جگہ مقرر کی تھی کہ اس سنسان اور ویران علاقے میں جاؤ، صاحب علم وہاں موجود ہے۔ انسان کو علم کی تلاش میں جانا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ استاذ کو تلاش کرنے میں، استاذ کو پانے کے لیے اگر ہمیں جنگلات اور دیہاتوں میں بھی جانا پڑے تو ہمیں اس میں گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر صاحب کمال اور کوئی معلم اور مرشد اگر کسی
جنگل اور پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بھی انسان کو علم کے حصول کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ معلوم کتنے دنوں کا سفر ایک خادم کو لے کر کیا اور پھر وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس جگہ ٹھہرے بھی، سوئے بھی، مگر وہ آدمی موجود نہیں تھے وہاں پر، اس وقت میں موجود نہیں تھے، لیٹ گئے، سو گئے۔ اس کے بعد پھر جب نیند کھلی تو پھر اگلی منزل کا سفر شروع ہو گیا۔ استاد اور شاگرد یعنی خادم حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں کہ وہ ساتھ میں تھے، دونوں ساتھ میں موجود تھے، نیند کھلی، وہاں چل پڑے۔ 1-2 دن کا سفر جب آگے چلے گئے تو تکان محسوس ہوئی۔ اب مچھلی کا جو زیادہ سفر انہوں نے ساتھ رکھا تھا، اب ان کو بھوک لگی کہ وہ زیادہ سفر تلاش کریں کہ بھئی بڑی بھوک لگ رہی، تکان محسوس ہو رہی۔ اور آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے کہا وہ ناشتہ جو رکھا تھا زیادہ سفر وہ لاؤ، ذرا سا تکان محسوس ہو رہی، بھوک کا احساس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھوک کا احساس زیادہ نہیں تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سفر جب کرنا چاہیے، چاہے مدرسہ ہی کا سفر کرو، کم سے کم تھوڑا زیادہ سفر رکھ لیا کرو، پتہ نہیں یہاں پہنچو ناشتہ ملے کہ نہ ملے، کھانا وقت پہ موجود ہو کہ نہ ہو، سبق مل رہا ہے نا۔ طالب علم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مہمان کی طرح جائیں گے اور وہاں پر ضیافت کا انتظام موجود ہوگا، دسترخوان لگے گا اور ہم کھانا تناول فرمائیں گے۔ کیا کرنا چاہیے گھر سے؟ کیا کرنا چاہیے؟ گھر سے ابو امی سے کہنا چاہیے کہ زیادہ سفر دے دیجئے، وہاں پتہ نہیں کام آ جائے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی منزل کی طرف صحیح سفر کرتا ہے تو تکان محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن جب منزل سے راستہ بھٹکتا ہے تو انسان کو تکان محسوس ہونے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو تکان اور بھوک کا احساس پہلے نہیں ہوا، لیکن جب اصل منزل سے جب آگے بڑھنے لگے، 1-2 دن کا سفر آگے کر لیا تو کہا کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بڑی تکان لگ رہی، کیا بات ہے، لاؤ ناشتہ۔ تب غلام کو، خادم صاحب کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو غائب ہو گئی، وہیں پر مچھلی جہاں پر ہم لوگ سوئے تھے وہ تو سمندر میں چلی گئی، اور حرکت کر کے چل کے چلی گئی، مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی۔ یہ بتانا بھول گیا تھا، انہوں نے معذرت کی کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، میں حضرت آپ سے بتا نہیں سکا۔ اب پھر 2 دن کا سفر جو آگے پیدل گئے تھے وہ پہاڑی راستوں کا سفر، یہ مسطح برابر راستے میں سفر کرنا آسان ہے، اب پہاڑی علاقوں میں سفر کرنا مشکل ہے۔ پھر واپس لوٹے، اسی نقش قدم پر واپس آئے۔ اب جو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی استاد صاحب چادر لپیٹے ہوئے اپنا لیٹے ہوئے موجود ہیں۔ اب انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، اسی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ بندہ، وہ استاذ کون تھا؟ وہ استاذ تھا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وہ اللہ کا بندہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اتنی تگو دو کے بعد ان دونوں کو ملے، وہ فوجدا، ان دونوں نے پایا۔ جب انسان کھوتا ہے تو پاتا ہے، جب انسان طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کا بندہ ملا۔ وہ بندہ کیسا تھا؟ بندہ کی صفات، بندہ کیسا تھا؟ فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ان دونوں کو ملے۔ اور بندہ کیسا ہے؟ وہ استاذ کیسے ہیں؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، رحمت والے ہیں، دل کے اندر رحمت ہے، تڑپ ہے۔ اللہ نے ہم فرمایا کہ ہم نے ان کو رحمت عطا فرمائی ہے، دل میں رحمت ہے، لینت ہے، شفقت ہے، کرم کا جذبہ ہے۔ استاذ ایسے ہیں جو پڑھانے کے لیے شاگرد کو وہاں پہنچے ہیں، اس جگہ پر پہنچے ہیں، اسی کے آس پاس کہیں رہتے ہوں گے، وہاں جگہ پر پہنچے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو استاذ میں 2 صفت ہونی چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ استاذ میں اور مدرسے کے خادموں میں سمیت 2 صفت ہونی چاہیے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ایک تو رحمت و شفقت ہو استاذ میں اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ، اور دوسرا وعلمناہ من لدنا علما، علم ہونا چاہیے، علم بھی ہو اور رحمت بھی ہو۔ رحمت تو خوب ہے مگر علم ہی نہیں ہے تو بھی استاذ کامیاب نہیں ہوگا۔ رحمت تو ہے، وہ علم تو ہے، مگر بڑے جلاد ٹائپ کے ہیں صاحب، ہر وقت منہ چڑھا ہوا ہے اور کسی سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہے۔
تو اس سے بھی بچے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ ترش روح ہوتے اور سخت دل ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ جتنے صحابہ کی محفل سجی ہے یہ سب کے سب بھاگ جاتے آپ کے پاس سے۔ تو اس استاذ کو قرآن کریم کہتا ہے کہ رحمتم من عندنا، رحمت ہونی چاہیے اس کے دل کے اندر اور شفقت ہونی چاہیے۔ طالب علم ہماری اولاد ہے، طالب علم ہمارا بچہ ہے، ہمارا عزیز ہے، اور اس کے ساتھ بغیر جائز وجہ کے ہم اس پر سختی نہ کریں۔ جائز وجہ ہے تو اس کی اصلاح کے لیے سختی کرنا بھی واجب ہے، لیکن جائز وجہ کے ساتھ ہم کریں۔ کبھی کبھی طلباء کے ساتھ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جو نادانی میں کچھ غلطی ایسی نہیں کرتے ہیں، لیکن استاد سمجھتا ہے کہ بڑی غلطی کر بیٹھا ہے، تو اجتہادی غلطی بھی ہوتی ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، مگر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ ہمارے گزرے ہیں، ان کے قصے میں نے دیکھا مفتی ضرولی خان صاحب، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ایک بچے کو ایسے ہی مار دیا تھا 2-3 چھڑی، اب اس کے بعد ان کا وہ ہاتھ جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا، تو ہاسپٹل ان کو ایڈمٹ کیا گیا، خود اپنا واقعہ لکھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس ہاتھ میں تو کبھی جان تھی ہی نہیں، اس میں خون کا دوران ہی بند ہے اور ٹھیک ہوگا بھی نہیں، کوئی ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، آپ کی نس بند ہو چکی۔ کہا ایسا؟ ہم بیچارے مایوس ہو کر کے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس بچے کی آہ لگتا ہے لگ گئی ہے، تو تشریف لائے اور اس بچے کو بلایا، بچہ ڈرتا ہوا آئے گا، ایک بار تو مار لگ چکی ہے، اب کس لیے بلائے جا رہے پتہ نہیں، اب کیا خیریت ہے کہ نہیں۔ ڈرتا ڈرتا حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت کیا غلطی ہو گئی پھر؟ کہا غلطی نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی بیٹے، یہ میرا ہاتھ شل ہو چکا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی، اور میرے ہاتھ پر تم دم کرو۔ چنانچہ اس ہاتھ پہ اس بچے سے بچہ رونے لگا کہ مجھ سے کیا غلطی، حضرت آپ تو استاد ہیں، اس پیر ہیں، مرشد ہیں، لیکن اس بچے نے اس بچے کو اصرار کر کے کہا تم دم کرو اور مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی۔ تو اس بچے نے جب دم کیا تو دم کرتے ہی 2-4 بار میں وہ ہاتھ پھر زندہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنا قصہ لکھا، ابھی 2-4 سال پہلے انتقال کیے ہیں، وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ تو رحمتم من عندنا اور علمناہ من لدنا، یہ استاذوں کے لیے پہلی ہدایت ہے۔ اور طالب علم کے لیے ہدایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ہے کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کی تقلید کر سکتا ہوں اور آپ کے نقش قدم پہ چل سکتا ہوں جو اللہ نے آپ کو علم کی نعمت سے نوازا ہے؟ تو حضرت خضر نے کہا، جبکہ معلوم ہے اللہ کی جانب سے حضرت خضر کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارے استاذ ہیں، لیکن اس کے باوجود شروع میں نہیں تمہارا داخلہ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت خضر نے کیا کہا کہ انک لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ معلومات نہیں ہے، آپ کو وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، آپ کو صبر نہیں ہوگا، آپ میرے ہدایات کو، میرے قوانین کو آپ ناگوار محسوس کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موقع تو دیا جائے، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ یہ ہے طالب علم کے لیے 2 ہدایت، استاذ کے لیے 2 ہدایت، طالب علم کے لیے 2 ہدایت۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ میں انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، کوئی تکلیف پر شکوہ نہیں، آپ کی سختی پر کوئی اظہار تکلیف نہیں کروں گا، صبر کروں گا ہر مصیبت پر، ہر مشکل پر، ہر خلاف مزاج اور خلاف ذہن چیزوں پہ میں صبر کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر ولا اعصی لک امرا، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اطاعت کروں گا، بات مانوں گا۔ تو طالب علم کی کامیابی کی علامت کیا ہے کہ وہ صبر کرے، یہاں کی مشکلات پر تکلیف کا احساس نہ کرے کہ بڑی مشکل میں ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ چیز نہیں ملا۔ یہ تمام مشکلات پر صبر کرنا اور استاذ کی سختیوں پر صبر کرنا، یہاں کی رہائش پہ صبر کرنا، اور تمام خلاف مزاج چیزوں پر ساتھیوں کے ساتھ رہنے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پر صبر کرنا، جب طالب علم سیکھ جاتا ہے اور ولا اعصی لک امرا، اپنے استاذ کی اطاعت کرنا سیکھ جاتا ہے، بات ماننا سیکھ جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ علم کی بارش فرماتے ہیں اور علم اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو استاذ نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ تم صبر کرتے ہو
اور تم میری اطاعت کرتے ہو کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت خضر نے ایک علامت بتا دی، حضرت خضر نے ایک علامت بتا دی کہ اگر آپ واقعی اپنے وعدے کے پکے ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں صبر کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ، تو آپ سے میں کہتا ہوں ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اگر تم اتباع کرنے کے لیے راضی ہو، میری تقلید کے لیے راضی ہو، میرے ساتھ چلنے کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے راضی ہو، فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، بار بار سوال، بار بار ڈیمانڈ، یہ مطالبہ اور وہ مطالبہ اور وہ سوال، فرمایا فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کا سوال نہیں ہونا چاہیے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی تذکرہ کر دوں گا، بتا دوں گا، تب تم کو سن لینا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی حضرت خضر نے اپنے شاگرد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ لیا، تب انہوں نے اس معاہدے کو قبول کیا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا اور میں اس عہد کی پابندی کروں گا۔ یہی ہے علم کا سفر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے نبی کو طالب علم کے روپ میں اور ایک دوسرے بڑے تکوینی پیغمبر کو استاذ کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے روشن ہدایت ہے، طلباء کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی۔ ان ہدایتوں کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کا سفر کریں، اپنے علم کا سفر کریں، اساتذہ سے محبت رکھیں، اطاعت کریں، ان کی بات سنیں، یہ سوچ کر کہ طالب علم کے لیے اپنے استاذ کی بات سننا یہ سنت ہے انبیاء کی، اور یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے قرآن کریم کے اصولوں کی روشنی میں۔ اور اپنے بچوں کی طرح اپنے طلباء کو پالیں اور پوسیں، ان کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کریں، یہ سوچ کر کہ استاذ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے دل میں رحمت بھی ہو، اور اس کے استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا مطالعہ کر کے، پوری تیاری کر کے اپنے بچوں کو پڑھائے۔ علمناہ من لدنا علما، اگر ہم نے کسی طالب علم کے ساتھ رحمت کے معاملے میں خیانت کی، یا مطالعے کے معاملے میں اور علم کے معاملے میں ہم نے خیانت کی، اللہ کے یہاں ہم کامیاب استاذ نہیں بن سکتے ہیں اور نہ کامیاب طالب علم بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اطاعت میں اور صبر میں کمی کی، اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔